شازیہ، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید، آپ فیصل آباد آئی ہیں، ہماری خوش قسمتی کہ آپ آتی رہتی ہیں، آپ بہت پیاری دوست ہیں. تو مجھے بتائیے کہ وہ ایک چھوٹے سے قصبے سے جب آپ نے آغاز کیا اپنی تعلیم کا، تو وہ کیسا آغاز تھا؟ کیسے آپ نے پہلے دن، جب آپ چھوٹے سے کسی اسکول میں، ظاہر ہے وہاں پہ ایک بہت سہولتوں والے اسکول نہیں ہوں گے، تو کیسے آپ نے پہلا قدم اٹھایا اور کس طرف کو پھر وہ آپ کی تعلیم کا سلسلہ کیسے چلا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر ہاجرہ. اور آپ مجھے ان جو ہے نا، آپ کے سوال مجھے ان ماضی کے ان دنوں میں لے جاتا ہے واپس، جہاں پر بہت خوبصورت بھی اور بہت تلخ بھی یادیں ہیں. یعنی تلخ اس حوالے سے کہ وہاں پر جب میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، انٹر سے زیادہ وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی ادارہ نہیں تھا، کوئی کالج، کوئی ڈگری کالج، کوئی اور ایسا ادارہ نہیں تھا. اور دوسری جو تلخی اس واقعے میں جو سمجھتی ہوں کہ میں جب انٹر میں تھی، ابھی میرا رزلٹ نہیں آیا تھا، تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، تو مجھے اپنے تعلیم کے سلسلے کو وہیں چھوڑنا پڑا. پھر اس کے بعد میں نے انٹر کے بعد ساری پرائیویٹ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا. شادی بھی ارلی ہو گئی، جب میں نے گریجویشن کے پیپر دیے تو شادی ہو گئی. پھر ساتھ ہی میں جاب بھی کر رہی تھی، کیونکہ میں نے انٹر کے ساتھ ہی جاب کرنا شروع کر دی تھی. وہاں بھی تعلیم کے ہی منسلک رہیں؟ جی، تعلیم سے شروع سے میں ٹیچنگ سے ہی منسلک رہی ہوں. میرے الحمدللہ 25 ایئرس ہو گئے ہیں مجھے ٹیچنگ کرتے ہوئے. تو تب بھی ٹیچنگ کا آغاز کیا، پہلے پرائیویٹ اسکول میں، پھر اس کے بعد گورنمنٹ جاب. وہیں پہ اسی قصبے میں آپ کا اسی قصبے میں ہوا؟ اور بلکہ میری جاب جو پہلے 10-12 سال تھے، وہ اتنا ہارڈ اسٹیشن تھا کہ مجھے جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے دونوں اگر ٹائم میں ملاؤں تو 3-3.5 گھنٹے کی واک کرنی پڑتی تھی پہاڑ میں اکیلے. اچھا. یس، 1.5 گھنٹہ مجھے جاتے ہوئے اکیلے پیدل سفر کرنا پڑتا اور 1.5 گھنٹہ آتے ہوئے، اور بالکل تنے تنہا. وہاں سڑک بھی نہیں تھی اور کچا راستہ تھا، دشوار گزار راستہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ. تو ہاں، انٹر کے جو دن تھے اس میں میں نے اپنے کالج کی لائبریری کو میکسیمم یوز کرنے کی کوشش کی. بلکہ میری اکثر فرینڈس بھی مجھے یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں ہفتے میں ایک کتاب ایشو ہوتی تھی، اور میرا تو ایک کتاب سے ایک دن گزرتا تھا. تو میں اپنی ساری سہیلیوں کو پکڑ کے لے جاتی تھی، اور پہلے سے میں نے کتابیں سلیکٹ کی ہوتی تھی کہ تم مجھے وہ ایشو کروا کے دو، تم مجھے وہ ایشو کروا کے دو. اور ساری فرینڈس جو ہیں مجھے اپنے نام پہ بکس ایشو کروا کے دیتی، تب میرا ہفتہ گزرتا. تب آپ وہ مکمل کر پاتی تھیں جو آپ کے اندر کی پیاس تھی تعلیم کی. تو پھر اس کے بعد آپ پرائیویٹ آپ نے گریجویشن کیا، اور پھر آپ اسلام آباد آ گئی؟ نہیں، اسلام آباد تو میں ابھی 8-10 سال پہلے آئی ہوں. اچھا. اس کے بعد گریجویشن کے بعد میں نے ماسٹرز بھی ایم اے اردو پرائیویٹ کیا، پھر ایم اے فلاسفی پرائیویٹ کیا. اچھا. پھر بی ایڈ کیا، ایم ایڈ کیا. اسلام آباد آنے کے بعد فوراً میں نے ایم فل میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، نمل یونیورسٹی میں نے داخلہ لے لیا. ایم فل اردو کیا، اور وہیں سے پی ایچ ڈی اردو. پھر گریٹ. اور اب آپ کی جاب بھی اسلام آباد میں ہی ہے؟ جی، جاب بھی میں اسلام آباد میں ٹیچرز ٹریننگ کالج، جو قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، یہ پنجاب گورنمنٹ کا ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے. اچھا اچھا. تو ٹیچرز کی ٹریننگ جو ہے وہ کرواتی ہوں. اچھا، سب سے جو امپورٹنٹ کام ہے ہمارے ملک کے لیے اور ہم سب کے لیے، وہ آپ کر رہی ہیں. ایک استاد کے پاس ہم اپنا فیوچر دے آتے ہیں بچوں کی صورت میں، اور آپ تو استادوں کی استاد ہوئی نا پھر، کہ آپ استادوں کو بھی پڑھا رہی ہیں. اور ایکچولی ویسے میرا اپنا ذاتی بھی یہی خیال ہے کہ جب تک ہمارے ٹیچر کی صحیح ٹریننگ نہ ہو کہ اس نے بچوں کو کیا پڑھانا ہے اور کیسے لے کے چلنا ہے، اس وقت تک ظاہر ہے کہ وہ پڑھا ہی نہیں پاتے. بہت ضروری. تو آپ پہ ذمہ داری اس حوالے سے پھر سب سے زیادہ ہے. بالکل. تو ہمیں امید ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے نبھا رہی ہیں، اور شکر الحمدللہ کہ ہمارا فیوچر سیف ہاتھوں میں ہے. الحمدللہ. یہ میرے لیے جاب نہیں ہے، یہ میرا پیشن بھی ہے، میرا عشق بھی ہے پڑھانا. یہ ہوگا ہی پیشن سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ویسے ہو بھی نہیں سکتا. میں بائی چوائس میں نے اس پروفیشن کو جوائن کیا، ٹیچنگ کو، اور آج بھی کلاس میں جاتے ہوئے وہی جذبہ اور وہی محبت محسوس کرتی ہوں جو پہلے دن تھا.